میرا نام خواجہ معین الدین رسول پاک کی حال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے 2-3 شعر ملاحظہ فرما لے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا دل چھوڑ کر خواجہ۔ ہمیشہ بھیک تو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک تو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید۔ اور جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سامعین اکرام، یہ شوال المکرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور شوال المکرم کی 6 تاریخ کو عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا عرس پاک بہت ہی شاندار طریقے سے ہندوستان کی سرزمین صوبہ راجستھان اجمیر شریف میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے اچھے انداز میں آپ کے پیر و مرشد کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد کون تھے؟ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ سلسلے عالیہ چشتیہ کے اکابر متقدمین میں سے ہیں۔ ہندوستان کے روحانی تاجدار حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں۔ جس بزرگ کے مرید حضرت خواجہ غریب نواز جیسے روحانیت کے شہنشاہ ہوں، اس عظیم المرتبت مرشد کی عظمت و جلالت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر و مرشد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیر کو کتنا عظیم مقام مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔
حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 530 ہجری میں قصبہ ہارون ضلع نیشا پور میں رونق افروز ہوئے۔ آپ خانوادہ سادات کے چشم و چراغ ہیں۔ سلسلے نسب 11 واسطوں سے مولائے کائنات شیر خدا سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت والد ماجد کے زیر سایہ ہوئی۔ کم سنی میں ہی آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور وقت کے مشہور اور ماہر فن اساتذہ سے علوم مروجہ کی تعمیل کی۔ عبادات و ریاضات کی طرف بچپن ہی سے آپ کی طبیعت کا رجحان تھا، اس لیے شروع سے ہی آپ کا معمول تھا کہ ایک قرآن پاک دن میں اور ایک قرآن پاک رات میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ازراہ عقیدت قدم بوس ہوئے۔ پیر و مرشد نے خصوصی نظر عنایت کے ساتھ آپ کو حلقہ ارادت میں داخل فرمایا اور کلاه چہار ترکی زیب سر اقدس فرما کر ارشاد فرمایا، اے عثمان، بزرگوں کا حکم ہے کہ کلاه چہار ترکی وہ شخص سر پر رکھتا ہے جو اللہ کے سوا دنیا کی ہر چیز کو ترک کر دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو ترک کر دے۔ لہذا تمہیں بھی ان 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ترک دنیا، نمبر 2 ترک حرص و آز، نمبر 3 ترک خواہشات نفسانی، نمبر 4 ترک خواب کے ساتھ شب بیداری و ذکر الہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس راہ کو پسند فرمایا تو فقہ و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ آپ کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تاکہ یہ تبرک میرے پاس پہنچا۔ میں نے بھی فقہ و فاقہ اختیار کیا۔ یہ متبرک کلاه اب میں تمہارے سر پر میں نے رکھ دی ہے۔ تم بھی پیران عظام کی تقلید کو ضروری سمجھنا اور خلق خدا کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بیعت سے شرف اندوز ہونے کے بعد پیر و مرشد کے حضور میں رہ کر آپ نے کامل 3 سال تک ریاضت و عبادت و مجاہدات کر کے سلوک کی منزلیں طے کی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت خواجہ ہارونی نے اپنی عمر کے 70 سال مجاہدات و ریاضات میں بسر کیے۔ ان ایام میں آپ اکثر روزے سے رہتے تھے اور 5 روز تک افطار نہ فرماتے تھے۔ مجاہدات کے 70 سالہ زمانہ میں کبھی آپ نے سیر ہو کر کھانا نہ کھایا نہ پانی پیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی روحانی طاقت اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ نظر کیمیا اثر جس شخص پر پڑ جاتی وہ چشم زدن میں زر خالص بن جاتا تھا۔ حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے طریقت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا اور تقریباً اس زمانے کے تمام مشائخ سے آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا اور ان کے فیض صحبت سے مستفیض ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس شخص کے اندر 3 خصلتیں موجود ہوں خدا اس کو محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 1 دریا جیسی سخاوت و فیاضی، نمبر 2 سورج کی مانند شفقت، نمبر 3 زمین کی طرح تواضع انکساری۔ آپ سے بے شمار کرامتیں ظہور پذیر ہوئیں، جن میں یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آتش پرستوں کی آبادی میں آپ تشریف لے گئے۔
جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا اور جس میں ہزاروں من لکڑیاں ہر روز جلائی جاتی تھیں، آپ نے اسی آتش کدے کے قریب قیام فرمایا اور ایک درخت کے سائے میں مصلی بچھا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، نمازوں میں مشغول ہو گئے، اور آپ کے خادم حضرت شیخ فخر الدین آگ لانے کی غرض سے اس آبادی میں گئے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ سامنے والی آبادی میں چلے جاؤ، وہاں سے آگ لے کر کے آؤ۔ آگ کے پجاریوں نے انہیں آگ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کے خادم نے واپس آ کر فرمایا شیخ پورا ماجرا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت نے تازہ وضو فرمایا اور اس گاؤں میں تشریف لے گئے، اس آبادی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کا ناظم یعنی متولی اپنی گود میں ایک 7 سالہ لڑکا لیے ایک تخت پر بیٹھا آگ کی پوجا کر رہا ہے، آگ کی پرستش کر رہا ہے، آگ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے خراہٹ بڈھے، اس آگ کو کیوں پوجتا ہے؟ اے مجوسی، اس آگ کی پرستش کیوں کرتا ہے؟ خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ یہ آگ تو اس کی مخلوقات میں ایک کمتر درجہ کی ہے۔ اس نے جواب دیا ہمارے مذہب میں آگ بڑا درجہ رکھتی ہے، ہم لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، ہمارا یہ خدا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس آگ کی پوجا میں تو نے قیمتی اور لمبی عمر صرف کر دی ہے، تو نے اس آگ کی پرستش میں اپنی قیمتی وقت کو گزارا ہے، اپنی لمبی زندگی کو صرف کیا ہے، تو اپنے جسم کا کوئی حصہ اس آگ میں رکھ دے اور وہ اسے نہ جلائے، کیا بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجوسی نے کہا آگ کی خاصیت ہے، آگ کی خاصیت ہی یہی ہے، یہ جلا دیتا ہے۔ کسی کی ہمت ہے کہ انگلی کا سرا بھی اس میں رکھ دے اور سلامت نکل آئے؟ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے اس مجوسی کے نکلے ہوئے زبان سے ان باتوں کو سنا تو حضرت کو جلال آ گیا اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اچانک اس کی گود سے لڑکا لیا اور آگ میں ڈال دیا اور خود بھی اس آتش کدے میں آپ تشریف لے گئے۔ آگ گلزار بن گئی، دونوں صحیح و سلامت رہے، یہاں تک کہ ان کے جسم کے کپڑے کا ایک ریشہ بھی نہیں جلا اور تھوڑی دیر اس میں ٹھہرے رہے، اور اس دوران مجوسیوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا، پوری آبادی کے لوگ آ گئے اور سبھی حیرت و استعجاب سے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت اس بچے کو لے کر آگ سے باہر تشریف لائے اور اسلام کی حقانیت بیان کرتے ہوئے ان سب کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی۔ نتیجے کے طور پر سارے کے سارے مجوسی مسلمان ہو گئے اور زمین پر سر رکھ کر آپ کے شکر گزار ہوئے۔ آپ نے اس قوم کے سردار کا نام عبداللہ اور آگ میں ڈالے گئے بچے کا نام ابراہیم تجویز کیا، اور وہاں کچھ دن آپ مزید قیام فرما کر ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم آپ نے فرمائی اور ان کو مذہب میں پختہ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس آتش کدہ کی جگہ پر ایک نہایت عالی شان مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اس کرامت سے آگ کے پجاریوں کو اس حقیقت پر کامل یقین ہو گیا کہ ہزاروں سال بھی اگر آگ کی پوجا کی جائے پھر بھی وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آنے والی، اور جو اس کے قریب جائے گا اسے وہ ضرور جلائے گی۔ ہاں، آگ کے خالق و مالک کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالی اس آگ کی فطرت بدل دیتا ہے اور اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ اس لیے آگ کے پیدا کرنے والے کی پرستش کی جائے اور اسی کی بارگاہ میں عبادت و بندگی کی پیشانی جھکائی جائے، اسی میں آخرت کی نجات اور ہر طرح دنیاوی و اخروی فلاح و بہبودی کا راز پوشیدہ ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے مریدین و متوسلین تھے، لیکن آپ نے ان میں سے صرف 4 بزرگوں کو خرقہ خلافت سے نوازا تھا، جن کے
नामे नामी इसमें गिरामी ये हैं। नंबर 1 हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 2 हजरत ख्वाजा शेख नजमुद्दीन सगरा रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 3 हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह लंगूची रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत शेख मोहम्मद नारनूली रहमतुल्लाह अलैह। इन चारों खुलफा में आप खुसूसियत के साथ सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुरीदी पर फख्र व मसरत का इजहार फरमाया करते और अक्सर फरमाते मुईनुद्दीन हसन महबूब हक है। आप तमाम उलूम व मारिफ पर आलिमाना नजर रखते थे। उसके अलावा आप एक खुश फिक्र और बाज़ौक़ शायर भी थे। आपका मजमूए कलाम दीवान तो दस्तयाब नहीं, लेकिन आम तौर पर आपका ये आरिफाना कलाम बहुत मशहूर है और मशाइख की महफिलों में विरद वज़ाइफ के तौर पर बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ा जाता है। हज़रात मोहतरम, आखिरी उम्र में आप मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए और हरम काबा में मोतकिफ हो गए थे। वहां आपने रब तबारक व तआला से दुआ फरमाई थी। 2 चीजों के लिए दुआ मांगी थी। एक पाक परवरदिगार आलम, एक कि मेरा इंतकाल और मज़ार मक्का मुअज़्ज़मा में हो, और दूसरी ये कि हमारे मजीद ए परवरदिगार, और दूसरी ये कि हमारे मुरीद खास हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को बुलंदी मर्तबा अता फरमा, बुलंद बाला मकाम अता फरमा, बुलंद मर्तबा अता फरमा। अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी मज़कूरा दोनों दुआएं बारगाहे इज़्दी में मकबूल हुई। आपने मक्का मुअज़्ज़मा में ही 5वीं या 6ठी शव्वाल मुकर्रम सन 603 हिजरी या 617 हिजरी में इंतकाल फरमाया, और वहीं जन्नतुल माला में आप वहीं मक्कतुल मुकर्रमा के कब्रिस्तान में आपका मज़ार पुरनवार है। और दूसरी दुआ के ज़ेरे असर परवरदिगार आलम ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन चिश्ती को वो बुलंद मकाम अता फरमाया कि हजरत शेख हारूनी के वसाल के बाद मारफत व तरीक़त का ये मुबारक व नूरानी सिलसिला आप ही की तरफ मुंतकिल हुआ, और आप अपने पीर व मुर्शिद हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से सिलसिला की इशाअत व तरवीज, दीन हक के फरोग और इस्तेहकाम और हिदायत खल्क की खिदमत पर मामूर व मुकर्रर किए गए, और सारी दुनिया के मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दिलों में आपका नाम अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रोशन है।